الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، آئیے اپنی محبتوں، مودتوں اور عشق کو مجتمع کر کے ایک ایسی بارگاہ کا ذکر پاک کرتے ہیں جو بارگاہ تاریخ اسلام کی انتہائی ممتاز ترین بارگاہ ہے، جو بارگاہ ناظرین السابقون الاولون کی صف میں کھڑے انتہائی خوبصورت اور انتہائی ممتاز ترین ہستی کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ بدری صحابی ہونے کا تاج اپنے سر اقدس پر رہتی دنیا تک انتہائی تفاخر سے سجائے ہوئی ہستی کا بارگاہ ہے ناظرین، جو بارگاہ شہیدان احد کی صف میں کھڑے ہوئے وہ تمام شہید جو کہ یقیناً رہتی دنیا تک ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے جلا بخشنے کا سامان ہے، اور یہ ہمیں بتلانے کا پیغام ہے کہ جینا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا ہے، اور مرنا ہے تو سرکار علیہ السلام کی محبت میں مرنا ہے۔ اس صف میں کھڑے ہوئے ناظرین ایک صحابی کی، ایک انتہائی ممتاز صحابی کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ اس ہستی کی بارگاہ ہے جو اپنے قبیلے کے نقیب بنائے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بے انتہا نوازے گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کو باقاعدہ اعتماد حاصل تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی خاص موقع پر رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ان کے سر اقدس پر سجا تو غلط نہ ہوگا، جو بارگاہ ناظرین انتہائی وفاداروں میں، یوں کہیے کہ وفاداروں کی صف میں کھڑے ہوئے انتہائی باوفا ہستی کی بارگاہ ہے، کہ وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین بھی پہنچائی، اور جس بارگاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد بھی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک تشریف لے آئیے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے اللہ پر ایمان لائے، ہم آپ کی حفاظت اپنے جان مال عزت آبرو اپنے ماں باپ اپنی آل اولاد سب کو قربان کر کے کریں گے۔ میں ذکر کر رہا ہوں ناظرین حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جانثار اور انتہائی وفادار غلام بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، کہ اگر میں بہادری کی بات کروں، شجاعت کی بات کروں، وفا کی بات کروں، قربانی کی بات کروں، جانثاری کی بات کروں، فدائیت کی بات کروں، ان تمام الفاظوں کو اگر آپ مرقع اور مرصع کر لیجئے اور مجسم کسی ہستی میں اگر منتقل کر دیجئے تو وہ ہستی کوئی اور نہیں بنے گی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بنے گی، کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں موجود ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک میں موجود ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں۔ اور ایک اعلیٰ و عرفہ موقع ناظرین کہ جو تاریخ اسلام کا انتہائی ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس ٹرننگ پوائنٹ کے موقع پہ وہ جو فداکاروں کی پہلی لیئر تھی نا ناظرین، کہ جنہوں نے عشق و مستی کے کرتاس کے اوپر وفاؤں کے وہ الفاظ لکھ دیے کہ جو رہتی دنیا تک سنہری حروف میں یاد رکھے جائیں گے، ان وفاداروں کی صف میں اگر کوئی شخصیت سر فہرست کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف کمٹمنٹ نہیں کی، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کمٹمنٹ کو پورا کر دیا کہ جو عہد بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ کیا تھا، کہ بدر کا میدان ہے ناظرین، غزوہ بدر جو ہے بپا ہو چکی ہے، اور اس وقت جو 313 نفوس قدسیہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ کوئی اور نہیں ناظرین بلکہ وہ رہتی دنیا تک ہمارے سروں کا تاج ہے۔ انہی ہستیوں کے اندر ایک ہستی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ وہ ہستیاں ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت غزوہ احد بپا ہوئی ہے اس سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام جو کہ مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کر رہے تھے مکہ پاک میں، آپ نے یہ خبر بھیج دی تھی کہ مدینے پر باقاعدہ کفار چڑھائی کرنے والے ہیں،
اس موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کا رازدان اگر کسی ہستی کو بنایا تھا تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا. اور پھر چشم فلک نے منظر دیکھا ناظرین کہ غزوہ احد بپا ہو چکی ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کفار کے درمیان گھرے ہوئے ہیں وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کی بھی پرواہ تھی. یعنی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایک غلام تھا. سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے ذرا ربی کے بارے میں جا کے معلوم تو کرو کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ کفار کے درمیان گھرا ہوا تھا، بس میرا سلام بھی اس کو پہنچا دینا. ذرا سوچئے مقام و مرتبہ کہ جن کو تاجدار کائنات دوران جنگ سلام پہنچائیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اور بس کچھ عرصے کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لیکن چشم فلک نے ان لمحات کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا تھا، عشق کے قرطاس پہ محفوظ کر لیا تھا کہ وہ جام شہادت نوش کرتے کرتے بھی کچھ اور نہ کر کے گئے بلکہ یہ عرض کر کے گئے کہ میرا سلام، اس غلام کا سلام میرے آقا تاجدار کائنات کو پہنچا دیجیے گا. آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کے سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد زبیر اسحاق صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. کیا خوبصورت اور کیا حسین ہستی کہ جن کے آخری لمحات سرکار علیہ السلام کا سلام وصول کرنے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے میں گزریں، وہ کیا ہستی ہوں گے. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے میرا خیال ہے قبول اسلام کا واقعہ، کیونکہ ظاہر السابقون الاولون میں آپ تشریف فرمائیں. پھر تاریخ اسلام کے 2 مواقع بڑے شاندار، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، اس پہ گفتگو کیجئے. کیا اعزاز آپ کو ملا، اور اگین وہی بات کہ وہ جو کمٹمنٹ سرکار علیہ السلام سے آپ نے کی، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ آج ہم ان مبارک نفوس میں سے ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اس اسلام کے گلستان کی آبیاری میں اپنا خون پیش کر چکے ہیں اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وہ داستان رقم کر چکے ہیں کہ اب وہ نقش کی صورت میں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ہستیوں کے اعتبار سے شخصیات کو، اور بالخصوص وہ ہستیاں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری دم تک وفاداری کی ہے، تو اس میں ہمیں فہرست میں بلند ترین ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ترسیم کی جائے وفاداری کی کہ بھائی مجسم شے اگر دیکھی ہو کہ وفاداری کیا ہوتی ہے، تو جناب سعد بن ربی کی شخصیت کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربی کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا تھا کہ قلبی طور پر حضور علیہ السلام سے ایسے وابستہ ہیں کہ آخری دم تک انہوں نے حضور سے وفاداری کا یہ رشتہ قائم فرمایا. سبحان اللہ. آپ کا تعلق چونکہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے تھا اور آپ انصار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ بنی حارث بن خزرج سے ہے. اوس و خزرج میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق خزرج کی طرف نظر آتا ہے. اچھا، اب چونکہ آپ کی جب ہم بیعت کا تذکرہ دیکھتے ہیں اور ایمان لانے کے احوال کو بیان کرتے ہیں تو سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ جو دونوں بیعتیں مدینہ المنورہ سے آنے والے افراد یعنی جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہے ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں دونوں میں یہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا، سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا کہ آپ ایمان تو پہلی دفعہ میں ہی لے کر آ گئے تھے، لیکن ان کا تذکرہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں جو مکالمات ہوئے تھے حضور علیہ السلام سے اور وفاداریوں کے جو ڈائیلاگز حضور کے ساتھ کیے گئے تھے اس میں بالاہتمام آپ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. تو آپ گویا کہ جہاں مدینہ المنورہ سے ایمان لانے والوں میں سبقت رکھنے والے افراد میں داخل اور شامل ہیں، اسی طرح سے آپ انصار میں ان شخصیات میں داخل اور شامل ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب واپس روانہ فرمایا تو اپنے خاندان اور اپنے افراد کے درمیان نقیب بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اور پھر حضور علیہ السلام نے
ان کی تمثیل اور مماثلت بھی جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے ساتھ دی کہ جس طرح سے وہ اپنے خاندانوں افراد کے ذمہ دار تھے، اسی طرح سے اب میں تم لوگوں کو بھی اپنے علاقوں کی جانب نقیب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یعنی 12 حواریوں کی مثال دے گئے، 12 نقبا حضور علیہ السلام نے وہاں نومینیٹ فرمایا، اور ان میں سے ایک شخصیت اور ایک ہستی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اور السابقون الاولون میں بھی تشریف بلا شبہ۔ چونکہ اب مدینہ المنورہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابتدائی افراد میں، وہاں کے رہنے والے افراد میں آپ ایمان لانے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، جب تفصیل میں جب ہم بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہاں وہ کلمات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جسے خاص طور پر ہمارے بزرگوں نے اور احباب نے، سیرت نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ کون سی باتیں تھیں کہ جن پر یہ بیعت کی جا رہی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام احوال کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ اللہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے، صرف سنو گے نہیں بلکہ مانو گے۔ واہ یا رسول اللہ، میں قبول ہے۔ دوسرا فرمایا تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں مجھ پر خرچ کرو گے، اللہ اکبر، اپنا ہاتھ نہیں روکے گے، یعنی مال بھی تم مجھ پر قربان کرو گے۔ بالکل یا رسول اللہ، کریں سے مراد یہ کہ دین اسلام، جی بالکل۔ واہ سبحان۔ پھر تیسرا فرمایا بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور چوتھا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو۔ لا یخافون لومۃ لائم کا جو قرآن کا حکم ہے اس پر بیعت لی گئی کہ کوئی تمہیں اگر برا بھلا کہے تو ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ کہ نہیں بھائی میں تم لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ حضور ان سے بیعت لے رہے ہیں اس بات پر کہ جب تم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہو اور تم نے جان لیا ہے کہ جس کام کے لیے اور جس کاز کے لیے تم کھڑے ہو وہ حق ہے، تو لاکھ تم پر آزمائشیں آئیں تم نے ہٹنا نہیں، کسی کی باتوں کو نہیں سننا، سب کچھ برداشت کرنا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم ان تمام چیزوں پر مجھ سے بیعت کر لو گے تو میں تمہارے درمیان آ جاؤں گا، اور فرمایا کہ جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ تو یہاں سب جو ساتھ آنے والے تھے ان سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قبول ہے۔ فرمایا اگر یہ بیعت تم کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہاں حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوال ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت کر لیجئے۔ اور وہاں جملے کہا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ کہا کہ یہ ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، جنگ کے بیٹے ہم نسلوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ہتھیار کھلونوں کی طرح انہیں استعمال کرتے ہیں، آپ ہم سے اپنی وفاؤں کو قائم رکھیے۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں اس طرح کے مکالمات جب سامنے آئے تو یہاں پر پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن ربیع کے الفاظ ختم کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی بیعت کرتا ہوں، آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اپنی زبان پر کوئی کذب بیانی نہیں لے کر آؤں گا۔ اور اس کا اظہار پھر ہمیں آخری وقت بھی نظر آیا کہ تبادلہ سلام اس بات کا اظہار ہے کہ جو انہوں نے زبان سے کہا تھا اسے پورا کر کے دکھایا۔ اچھا یہ ظاہر ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کی مجھے سچی بات ہے کہ مطلب اگر میں صرف اس لمحے کو ہی اٹھا لوں، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ لمحہ کیا شاندار ہے کہ جب سرکار علیہ السلام جو ہے وہ آخری وقتوں میں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ لیکن اگین وہی بات کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت سا موقع ہے، اور وہ ہے مواخات کا موقع، جہاں پہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی جا رہی ہے۔ ایک تو ذرا اس کے بارے میں کہ وہ آپ کا جو جذبہ ایثار تھا وہ کیا تھا، اور دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ اپنا رازدان آپ کو بنایا اور ٹرسٹ کا لیول انتہائی تھا، ذرا وہ بتلائیے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی آج ہم ایک بار پھر صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو اتنی غیر معمولی ہے کہ وہ تعلقات جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور پھر صحابہ کرام کے آپس میں تھے، وہ لاجواب بھی ہیں، غیر معمولی بھی ہیں،
اور تاریخ میں ایسی جماعت کا ملنا ہمیں شاید ہی دستیاب ہوگا۔ جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو اسلامی تاریخ میں جو ایک بہت بڑی حد ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ ہے ہجرت کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ سے 13 سال کے بعد دعوت اسلام کی مدینۃ المنورہ تشریف لے کر آتے ہیں، نیا معاشرہ ہے، ابھی بیت عقبہ اولا اور ثانیہ کا ذکر ہوا، تو جن لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی کی یعنی انصار، تو جب مہاجرین کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے تو جہاں کئی چیلنجز تھے، ان میں سے پہلا ایک چیلنج یہ تھا کہ مدینۃ المنورہ ایک نئی اسلامی معاشرت قائم ہونے جا رہی ہے، اور صرف ایک نئی نہیں بلکہ ایک مثالی معاشرت قائم ہونے جا رہی ہے۔ اس نے اب ایک ماڈل کے طور پر سرو کرنا ہے آتی دنیا کو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کہ وہاں پر کوئی سوشل ایولز اور کسی بھی قسم کا کوئی سوشل انریسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ چنانچہ آپ کی نظر نے ایک خوبصورت کمال برپا کیا، اور کیا یہ کہ جو مہاجرین بے سر و سامان مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر صرف اسلام کے اعلاء کے لیے یہاں پر تشریف لائے، انہیں آپ نے انصار کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے میں جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب غور طلب بات یہ ہے، اور مورخ اسے بہت گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، کہ کیا یہ محض الفاظ تھے کہ مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہیں؟ تو مورخ یہ لکھتا ہے، اور وہ مورخ جو کہ اسلام سے محبت کرتا ہے اور وہ مورخ جو اسلام کے حوالے سے کرٹیکل ہوتا ہے، دونوں کا مشاہدہ ایک ہی بتاتا ہے کہ یہ محض لپ سروس نہیں تھی، یہ محض لفاظی نہیں تھی، بلکہ اس نے ان حقیقی رشتوں کو بھی پیچھے پھینک دیا، اور اس رشتے نے وہ کمال برپا کیا کہ بظاہر آپ کو مہاجر ایک مختلف کلچر کے نظر آتے تھے۔ جو بدبودار اورینٹلسٹ تھے انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا اقرار کیا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ دیکھیے کہ مہاجرین کا کلچر مختلف تھا، مختلف بیک گراؤنڈ سے تشریف لائے تھے، مختلف جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، لیکن انصار کی مہمان نوازی پر قربان جائیے کہ انہوں نے اس انداز میں مہمان نوازی کی کہ انہیں اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لیا، اور پھر اس کے اندر کہیں پر خودداری پر آنچ نہیں آئی، اور وہ ماڈل ہمیں نظر آتا ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی چارے کے اندر۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ ان دونوں کو بھائی بنا دیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب بھائی ہونے کا اعلان ہو گیا تو حضرت سعد بن ربیع جو کہ انصار کے ایک بہت بڑے مثال کے طور پر صاحب ثروت بھی تھے، اور جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ آپ ان کے نقبا میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ انہیں گھر پر لے کر گئے، مہمان نوازی خوب کی ابتدائی دنوں کے اندر، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سب کچھ برابر تقسیم کر دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سعد نے کی تھی، جی حضرت سعد نے آفر کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آپ سنیے، جس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ بھائی جب سب کچھ نچھاور کرتا ہے تو اس کا رد عمل کیسا آنا چاہیے؟ خودداری۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، آپ نے خوب مہمان نوازی کہ اللہ رب العزت قبول کرے اور برکتیں دیں، آپ مجھے بازار کا رستہ دکھائیے، آپ نے مکھن اور پنیر کی تجارت کی، اور جو ثروت اور جو دولت جو آپ کو مکہ میں نصیب تھی، اللہ رب العزت نے کمال فرمایا اور برکتوں سے نوازا، اور وہی آپ کو کمال مدینۃ المنورہ میں حاصل ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، وقت چونکہ پریسائز ہو گیا، اب جو اگلا سوال کا حصہ ہے نا وہ اگلے پورشن میں آپ ہی کے لیے چھوڑے دیتا ہوں، وہ میں حافظ صاحب سے ڈسکس نہیں کرتا، آپ ہی اس پہ گفتگو کیجیے گا، کیونکہ وہ جو مصطفی انٹیلیجنس کا کردار حضرت عباس علیہ السلام ادا کر رہے تھے، اور جو رازدار اس انتہائی اہم ترین موقع پہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بنایا، اس پہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ اچھا آئیے ذرا شہادت پہ بات کرتے ہیں، جو آخری لمحات ہیں وہ بڑے قیمتی لمحات ہیں اور ایمان افروز لمحات ہیں، اور اگین وہی بات کہ دنیا کی ساری ثروت دولت نعمتیں جو ہیں وہ آپ کسی کو دے دیجئے،
اور وہ جو ایک لمحہ ہے نا کہ جس پہ سرکار نے یہ پوچھا کہ میں نے سعد کو اس کیفیت میں دیکھا، جاؤ جا کے ذرا اس کا حال معلوم کرو. وہ حال معلوم کرنا تاجدار کائنات کا ایسا ہے کہ ساری نعمت ایک پلڑے میں ہو اور وہ حال معلوم کرنا ایک پلڑے میں ہو تو وہ زیادہ بھاری ہے. مطلب یہ کیا ایمان افروز لمحات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں ہر ایک کی نرالی شان ہے اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہے جناب، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خاص قصہ ہے. تو جب ہم حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی خاص بات مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہوں میں رہے. اللہ، جیسے کہ ابھی آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ رازدار بنایا تو وہاں اتنے لوگ تھے لیکن نگاہوں میں کون آیا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر احد کے میدان میں جو حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کی جو روایت ہے اس کے الفاظ پہ آپ غور کریں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن یہ پوچھا کہ سعد بن ربیع کہاں ہیں؟ میں نے انہیں دشمنوں کے نرغے میں دیکھا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں کس طرح ہے، نبی کریم علیہ السلام کس طرح ان پر جو ہے وہ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ سعد کہاں ہے، میں نے انہیں دشمنوں کے نرغے میں دیکھا تھا، تو حضرت ابی بن کعب اور حضرت محمد بن مسلمہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ سعد بن ربیع کہاں ہے. اور پھر تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پہنچے کہ جہاں شہداء کے جسد اقدس تھے تو ہم نے سعد بن ربیع کو وہاں نہیں پایا. تو ہمیں خیال آیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہے، تو ہم حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہی پوچھتے ہیں کہ اے سعد تم کہاں ہو، نبی کریم علیہ السلام تمہیں یاد فرماتے ہیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت میں تھے، ان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی. تو ہم جب قریب گئے تو وہ سعد بن ربیع ہی تھے. یعنی وہ عاشق کس لیول کے ہوں گے کہ سماعت میں جب سرکار علیہ السلام کا نام آیا تو جسم بھی جو ہے اس کے اندر زندگی آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یقیناً حرارت پیدا ہو گئی، حرارت پیدا ہو گئی. یہ کنیکشن تھا. تو جب وہ پہنچے قریب تو زخمی حالت میں حضرت سعد بن ربیع موجود تھے اور ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے سعد، نبی کریم علیہ السلام تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اور تمہارا حال پوچھتے ہیں. تو سعد بن ربیع عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی میرا سلام پہنچاؤ اور مجھے بہت زخم لگ چکے ہیں، اب ممکن نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں. اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے میرا پیغام دینا، مجھے میرا پیغام پہنچانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی آنکھوں کو ان کی اقوام کے ذریعے ٹھنڈا کیا. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ہم سے سب سے زیادہ ٹھنڈا کرے. یعنی قربانی کا جذبہ دیکھیے، حضور علیہ السلام پہ نچھاور ہونے کا جذبہ دیکھیے، شوق شہادت دیکھیے. اور پھر اگلی بات جو کی، جہاں کنی کا عالم ہے، شہادت کا وقت ہے، آخری سانسیں ہیں. ایسے وقت میں بندے کو اگر یاد آتی ہے اپنے گھر والوں کی کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، اس موقع پر پیچھے بچیاں تھیں نا آپ کی. بالکل ابھی اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا. تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابی بن کعب، لوگوں کو میری طرف سے وصیت کر دو کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس امانت ہے، اور جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی موجود رہے گا، اگر تم نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی تو تم سے کسی قسم کی جو ہے معافی قبول نہیں کی جائے گی. تمہارا کوئی عذر قیامت کے دن اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا. اور پھر سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور پھر انتقال فرما جاتے ہیں، شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. ابی بن کعب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تمام باتیں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں لگے رہے اور انتقال کے وقت بھی وہ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہی کرتے رہے. جنید بھائی میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت یہ وصیت کی کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس امانت ہے، ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، قیامت کے دن عذر قبول نہیں ہوگا. دیکھیں آج بظاہر ظاہری طور پر اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات ہم میں موجود ہیں، اس کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے. ان کا سب سے بڑا معجزہ
قرآن ہم میں موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، ان کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری آج امت پر ہے۔ اگر امت یہ نہیں کر سکی تو امت کو جواب دینا ہوگا، عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا میں آپ نے بات ایسی چھیڑ دی، ایمان سے کلیجہ پھٹتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، عجیب دل ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ عالم ہے کردار کا، اور یہاں امت کا عالم یہ ہے کہ امت کجا اس کے تعلیمات کی کسٹوڈین بنتی، کجا اس کے ناموس رسالت کی محافظت کرتی، کجا اس کے ختم نبوت کی محافظت کرتی۔ وہ تو اپنے علمی تفاخر کے اندر اور علمی زام کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور شہیدان احد اور غازیان احد پہ بات کر رہی ہے، ان پر جو ہے وہ کلام کر رہی ہے، ان پہ سوال اٹھا رہی ہے۔ معاذ اللہ، یہ امت کا حال ہو گیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں۔ لوٹ کے گفتگو کرتے ہیں شہید احد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے صدقے یہ جو اسلامی وراثت کے جو احکام ہیں وہ ان کے صدقے نازل ہوئے۔ کیسے نازل ہوئے آپ کو بتلاتے ہیں، درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صف میں چمکنے والے، شہیدان احد کی صف میں دمکنے والے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین ذکر پاک ہے۔ اب ذرا علامہ صاحب آئیے، ظاہر ہے آپ کی جو شہادت اور شہادت کے بعد جو اسلامی احکامات میں خاص طور پہ جو وراثت کے احکامات کا نزول ہوتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جیسے حافظ احمد صاحب نے بات ذکر کی کہ آخری لمحات میں اولاد کی فکر اور پرواہ ہوتی ہے، لیکن یہ صحابہ وہ مبارک اور عظیم نفوس ہیں کہ آخری وقت بھی انہیں پرواہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی، اور یہی وہ کمال ہے ان ہستیوں کا کہ جنہیں جس کمال نے انہیں بے کمال یعنی با کمال فرمایا اور بے مثال ہو گئے، اور کوئی ان کی اب مثل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی اور تدفین کے معاملات سے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے اور واپس مدینہ المنورہ تشریف لے کر آئے، تو عرب کا یہ رواج اور دستور تھا کہ جو دنیا سے چلا جاتا تو اس کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ اس کے چچا یا تایا ددیال میں چلا جایا کرتا۔ یہ وہاں کی مطلب ایک نارمز تھی، ایک روایت۔ تو جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ مال جو ہے وہ ان کے چچا نے لے لیا اور ان کے کفالت میں آ گیا۔ ٹھیک۔ آپ کی جو زوجہ تھی جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربیع تو دنیا سے چلے گئے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ابھی وہ چھوٹی ہیں، ان کی میں نے شادی بھی کرنی ہے، اور جب کوئی رشتہ گھر آتا ہے تو لوگ گھر میں مال و اسباب بھی دیکھتے ہیں۔ جو سعد بن ربیع کا مال تھا وہ تو ان کے بچوں کے چچا کے پاس چلا گیا ہے۔ اللہ! اب میرے پاس کچھ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میں کسی اچھے گھر میں اپنی بیٹیوں کو بیاہ سکوں کہ اب گھر میں وہ پہلے والی آسودگی نہیں رہی جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ اللہ! اب یہ کلمات جناب سعد بن ربیع کی اہلیہ محترمہ حضور سے ذکر کر رہی ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہیں۔ اللہ! اور یہ خاموشی گویا کہ اس جانب اشارہ تھا کہ اب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی پیغام اترنا، وحی نازل، اور اللہ رب العزت نے پھر وحی اتاری۔ اور جو وراثت کے احکام ہیں وہ سب سے پہلے جس ذات پر اپلائی کیے گئے اور جس ذات کے مال پر اپلائی کیے گئے وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ! اب یہ تفصیل آ گئی کہ وراثت تقسیم ہوگی، اس طرح سے ددیال میں نہیں جائے گا، چچا نہیں لے کر چلا جائے گا، بلکہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے خاندان کے افراد میں کس کس حصے کے ساتھ تقسیم ہوگا، یہ ساری تفصیل آ گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہاں یہ ہے جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا شبہ اعزاز کی بات ہے، ایک تو یہ کہ وراثت کے سارے احکام یعنی کہ ان کے صدقے میں پوری امت کو نصیب اور میسر ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس خاندان کا اعزاز دیکھیے کہ جب یہ آیات اتری تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں فرما دیا کہ یہ احکام آ گئے، اب اس کے مطابق سعد بن ربیع کے مال کو تقسیم کر دو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو طلب فرمایا، ایک وفد ترتیب دیا، اور خود حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج ہم بنی حارث کے پاس جا رہے ہیں، اور ایگزیکیوشن کے لیے سرکار علیہ السلام خود تشریف لے رہے ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ! ہم خود جائیں گے اور سعد بن ربیع کی بیٹیوں میں مال کو تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ! یہاں تک بھی کافی ہے کہ ایسے تھے وہ صحابہ کہ حضور جیسے چل کر گئے، وہاں جیسے جا کر بیٹھے، کیا کھایا، کتنی دیر ٹھہرے، اللہ ایک ایک بات کو انہوں نے نوٹ کیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام جب ان افراد کے درمیان اس قبیلے میں پہنچے
تو حضور علیہ السلام نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. پتہ چل گیا دوپہر کے وقت گئے. اللہ اللہ. یعنی ان کے گھر کو یہ بھی رونق بخشی. جی سبحان اللہ. قبیلے میں ظہر کی نماز ادا کی. حضور علیہ السلام کو کھانا پیش کیا گیا. اللہ. کیا پیش کیا گیا؟ گوشت اور روٹی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے وہ تناول فرمایا. پھر اسواق نامی وہ جائیداد تھی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اسے حضور نے تقسیم فرمانا تھا. اب حضور علیہ السلام اس کی تقسیم میں جب مصروف ہوئے تو عصر کا وقت بھی ہو گیا. اللہ اکبر. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بھی وہیں ادا کی. سبحان اللہ. اور پھر وہ تمام تقسیم کے امور سر انجام دینے کے بعد کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے. یہاں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. حضور علیہ السلام کی ذات کو اس قدر باریک بینی سے جن ہستیوں نے ملاحظہ و مشاہدہ کیا ہو اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک لمحے کو انہوں نے محفوظ کیا ہو، بتائیے کہ ان کی وفاداری پر آج 1450 سال کے بعد اٹھ کر کوئی کیسے زبان تان دراز کر سکتا ہے یا اپنے قلم پر جو ہے وہ کوئی بہتان یا تہمت ڈال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں پر ان مسلمانوں کو تو صبح و شام احسان مند رہنا چاہیے کہ انہوں نے خون سینچ کر اس گلستان کو آباد کیا، اور اس کی خوشی اور اس کے خوشبو کا یہ اثر ہے کہ آج ہماری جبینیں رب کی بارگاہ میں سربسرود ہوتی ہیں، وگرنہ ہم بھی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے. سارا کا سارا احسان ان مبارک ہستیوں کا ہے. یقیناً. اور اس میں سعد بن ربیع بھی ہے. یہ جو زبانیں دراز ہوتی ہیں لوگوں کی ہو رہی ہیں، بات یہ ہے کہ ان کے ایمان کا اگر ڈی این اے کرایا جائے نا تو معلوم نہیں کہ وہ صحیح نکلے گا کہ وہ نہیں نکلے گا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کا ڈی این اے جو ہے انتہائی چوکھا بھی ہے اور 24 کیرٹ بھی ہے، کہ اس میں کوئی سوال نہیں ہے یہاں پر الحمدللہ. اور آپ دیکھیے اب وہ بات میں اب ریلیٹ کر پا رہا ہوں اس بات کو، لوگ ریلیٹ کر پائیں گے جو اپنی شہادت بیان کی، کہ وہ لمحہ، وہ جو آخری لمحہ ہے، آخری سانسیں، آپ سوچئے اس وقت سرکار علیہ السلام سے گزارش کی جا رہی ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے اور امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس در سے وفا کرنی ہے. اس وقت ان دو بیٹیوں کی فکر نہیں ہے کہ جن کی وراثت کا معاملہ ہے. یعنی یہ بھی تو ذہن میں بھی آ سکتا تھا نا کہ میرے رسول کو یہ پیغام دے دینا کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور ان کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ لیں. نہیں، اس وقت بھی پیغام یہ ہے کہ وفا جو ہے اگر کرنی ہے تو سرکار سے کرنی ہے، ان کے لیے جینا. دوسرا ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ وارث بیٹا بھی ہوتا ہے لیکن احکام بیٹیوں کے لیے اترے. اور یہ دیکھیے کیسی کمال بات ہے. احکام بیٹیوں کے لیے اترے ہیں اور پھر ان بیٹیوں کی برکت سے بیٹوں کو بھی حصہ. اور آج بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کا ورثہ کھا جاتے ہیں. ان کو اگر پتہ چلے کہ صاحب اصل تو احکامات اترے ہی بیٹیوں کی وجہ سے اور تم بیٹیوں کا جو ہے وہ حق کھا جاتے ہو. اچھا آئیے اب ذرا ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا کی، اس میں ایک بہت بڑا اکرام، یعنی دنیا کا جو سب سے بڑا اکرام یا کائنات کا سب سے بڑا اکرام تو سرکار علیہ السلام ہی کی طرف سے. لیکن ان کے بعد جن ہستیوں نے آپ کو اکرام دیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں صرف ایک آخر میں حضرت کی بات ہی کو آگے کنیکٹ کروں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں اس بات پر تو توجہ دلائی جاتی ہے کہ حضور کے ساتھ کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں مثال صحابہ کرام کی ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، آپ نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا بھی کہ آپ خود تشریف لے کر گئے، خود بنفس نفیس، اور اس بات کا اہتمام کیا کہ جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ ہیں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو آپ نے انشور کیا کہ وہ جو رائٹ ٹو انہیرٹ ہے وہ ملے، یعنی وراثت ملے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی کشید کرنی چاہیے ہمارے قائدین کو. لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے لیے چیزیں کرنی ہیں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کے لیے کاوشیں کی، ان کو بھی انشور کریں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ ہے. جبکہ ریٹرنز وہ اللہ سے مانگتے ہیں، رسول اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن بات وہ یہ کہ دنیاوی تقاضا یہ لیڈرشپ کا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس مومنٹ میں. دیکھیں نا، یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک لیڈر کا اپنے فالوورز کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ہم اس بات پر دوبارہ آتے ہیں کہ ایک بار یہ جو حضرت ذکر ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جو قربانیاں آپ نے ابتدا سے دیں اور جو اپنی انتہا کو پہنچی شہادت کے اوپر، اور پھر وہ جو مناظر جو ابھی ہم نے سنے اور انہیں محسوس کیا
کہ اتنی محبت، اتنا عشق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو غور کیجئے کہ ہر ایک کو اس نے مسمرائز کیا۔ تو ایک واقعہ آپ کے حوالے سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کی صاحبزادی حضرت ام سید یہ تشریف لائیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لائیں، تو آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے۔ جب آپ تشریف لائیں تو آپ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے وہ چادر اتاری اور اتارنے کے بعد آپ کے احترام میں بچھائی اور اس کے اوپر حضرت ام سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کن کی صاحبزادی ہیں، اور دریافت کرنے کا مطلب یہ کہ کیا مقام اور مرتبہ ہے، اتنا پروٹوکول تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب فرمایا کہ یہ ان کی بیٹی ہیں جو مجھ سے بھی بہتر ہیں اور آپ سے بھی بہتر۔ اب یہ ایک تجسس پیدا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، آپ تو خلیفہ رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو قربانیاں ہیں اور جو آپ کی شان ہے وہ تو بہت نرالی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حضرت سعد بن ربیع کی بیٹی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جام شہادت نوش فرمایا اور پھر جنت میں پہنچ گئے اور جنت کے وارث ٹھہرے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس بندے کی یعنی حضرت سعد بن ربیع کی صاحبزادی ہیں جو عقبہ میں شریک ہو، یعنی عقبہ میں شریک ہونا اعزاز کی بات تھی، اور صحابہ کرام نے اسے ہمیشہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ عقبہ میں شریک ہوئے، بدر میں شریک ہوئے، اور پھر فرمایا جب شہید ہوئے تو احد میں شہید ہوئے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو یہ کمال اور یہ کمانڈ کرنا کہ اتنی رسپیکٹ ہے، اور یہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ٹرسٹ کے حوالے سے ذکر کیا، مختصر سا اس کا ذکر کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت سعد بن ربیع کا ٹرسٹ کا لیول یہ تھا کہ جو ٹاپ سیکرٹ بات تھی جس سے یعنی مدینہ کا سٹیک اس کے اوپر جوڑا ہوا تھا، جب اس کا یعنی اس کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ کفار کا لشکر 3000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کر سکتا ہے، کر رہا ہے، یہ خبر جب آئی، اس خبر کو سب سے پہلے اگر آپ نے ان لاک کیا اور اس کے اوپر مشاورت کی، وہ صرف اور صرف حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کمال بات یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جیسا آپ نے بہت بالکل اپروپریٹ ورڈ یوز کیا اس کے لیے کہ ان لاک کیا، مطلب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بنفس نفیس تشریف لے جانا اور اس راز کو ان لاک کرنا، گو کہ اس وقت مدینہ پاک سٹیک پہ تھا، پورا کفر جو ہے وہ یعنی طاغوت تو مطلب ڈٹا ہوا تھا نا کہ کسی طرح سے سرکار علیہ السلام اور مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دی جائے، اس بات کو ان کے ساتھ شیئر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ بھی اپنی نگاہوں میں ان کو بے انتہا اکرام دیا کرتے تھے اور ٹرسٹ کیا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں، ایسا ہی کوئی شک نہیں۔ اچھا اب فائنلی حافظ صاحب آئیے، جو بات ظاہر ہے اب اس کو اگر ہم اس کا پورا کرکس آف دی سٹوری کو ہم سامنے رکھیں کہ کرکس آف دی سٹوری یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اگر میں ایک لفظ میں پیرونے کی، اول تو ظاہر ہے مطلب وہ ہم تو کیا پیروئیں گے، لیکن اگر میں پھر بھی ایک انتہائی محدود علم کے مطابق کہ اگر میں پیرونے کی کوشش کروں تو فنا فی رسول کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے وہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہی تمام صحابہ کا مشرب رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا منشور حیات کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو کسی اور بحث میں لگ گئے صاحب، ہمیں تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا، ہم تو کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا منشور حیات بھی یہی ہونا چاہیے کہ انہیں بھی عشق رسول میں ڈوب جانا چاہیے، جیسے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کیسے ایمان لائے؟ عشق و مستی والا ان کا ایمان تھا۔ تو آج امت کا ایمان بھی کیسا ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و مستی والا ایمان ہو، اور یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قول سے بتائی، اور یہی بات صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور کا قول موجود ہے اور صحابہ کا عمل موجود ہے۔ لیکن جنید بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ عشق جو ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو اس کی دلیل اور اس کا معیار ہے اطاعت اور اتباع۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ فان المحب لمن یحب مطیع،
کہ اگر تیرا عشق صادق ہے تو وہ تجھے جذبہ اطاعت پر ابھارے گا، تجھ میں اطاعت پیدا کرے گا، کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت ہی کرتا ہے۔ اور اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے جو کیا ویسے ویسے کرنا، یعنی اطاعت تو یہ کہ حکم جو دیا اس پہ عمل کیا، اور اتباع کیا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں نبی کریم علیہ السلام کو فالو کرنا۔ اور یہی اتباع کو اگر میں دوسرے مفہوم میں بیان کروں تو یہ وہی ہے کہ کہا جاتا ہے نا حبک الشیء یعمی ویسم، کہ کسی چیز کی محبت، جب تیرے دل میں کسی چیز کی محبت پیدا ہو تو وہ محبت کیسی ہو؟ جو تجھے اندھا کر دے اور جو تجھے جو ہے وہ بہرا کر دے، کہ پھر اس کے سوا تجھے کسی کی خبر نہ ہو، تو کسی کی بات نہ سنے۔ یہاں پہ میں بالخصوص حضرت عثمان غنی کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک مقام آیا، وہاں آپ ٹھہرے، وہاں رکے، وضو کیا، مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے خلیفۃ رسول آپ نے ایسا کیوں کیا، اے امیر المؤمنین آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا اس کو شاعر نے کچھ یوں بیان کیا کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو، عشق ہو، اور وہ محبت اور عشق کیسا ہو کہ ان کی اطاعت ہو اور ان کی اتباع ہو۔ اور بالخصوص جنید بھائی، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جب ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس محبت اور اس عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اس سے نسبت رکھے، محبوب سے نسبت رکھے، یہ ہے بات، اس سے بھی ہم محبت کریں، یہ ہے بات، اس نسبت کی ہم حیا کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنی عقل کو لاک کر دینا چاہیے، اپنی عقل کو لاک کر دیں، بالکل ریشنالٹی، عقل پرستی چھوڑ دیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، وہ آپ کے اہل بیت ہو، وہ آپ کے صحابہ ہو، ان سے ہمیں ٹوٹ کر محبت کرنی ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہو، ہم نے انہیں اپنے لئے حجت ماننا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ امت کا جو ہے وہ کیا کہہ لیں آپ مکتب ہونا چاہیے، اور یہی امت کا منشور بلا مشروط محبت بھی ہونی چاہیے، اور اس بحث سے بھی ہمیں نکل جانا چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں کون چھوٹا تھا کون بڑا تھا۔ بھائی وہ بڑوں کی بارگاہ بڑے جانے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہدایت پیش کرتے رہیں اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات مجھے بتائیے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 51 سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، یعنی 51واں برس ہے، اور بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے مطلب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ دیکھیں غزوہ احد ہوتی ہے تو 3 برس وہ ہو گئے، اور ہجرت کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو 2.5-3 برس، مطلب 5.5 پونے 6 برس کا اگر آپ دیکھیں ٹوٹالٹی میں آپ کی ایمان کی پوری عمر بنتی ہے۔ ایک یہ ہے، ایک حضرت وابع بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمحے کا ایمان، یعنی بکریاں چراتے ہوئے آئے، اس کی لمحے اسلام قبول کیا اور وہ رفیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بن گئے۔ اور ایک وہ ایمان ہے جو مولا کائنات کا ہے، صدیق اکبر کا ہے، کہ جہاں اعلان ہوا تو پوری عمر جو ہے وہ تو ہر ایک، لیکن ایک انداز آپ کو خاص طور پہ ملے گا، وہ یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو سرکار علیہ السلام کے نام پر وقف کر دیا تھا، فنا پھر رسول کے اعلیٰ ترین منازل پہ فائز ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں کہ آج مسلمان کو جو ہے رسول کو دیکھنا چاہیے، صاحب سرکار کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، آج جو ہماری مجموعی کیفیت ہے جنید بھائی، آج جو ہماری مجموعی کیفیت ہے، ہم لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم شخصیت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یعنی بعض اوقات شخصیت پرستی وہ مذہبی اینگل سے بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اس شخصیت پہ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اس شخصیت سے جو جڑنے کا اصل جو مقصود تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچتا، وہ کہیں کھو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو آج جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے ہمیں کئی شخصیتوں کے خمار میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم دوسروں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، دوسروں سے انفلوئنس کے شکار ہو جاتے ہیں، کسی کی دولت کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کی شہرت کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ اداؤں کو دیکھ کر، کسی کی اسکلز کو دیکھ کر جب ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو اصل منزل ہے، ہمیں جو اصل کام کرنے ہیں، ہم اس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کے سامنے کون نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے سامنے وقت کی سپر پاورز نہیں تھی؟ کیا ان کے سامنے ایرانی ماڈل نہیں تھا؟ کیا ان کے سامنے جو ہے وہ روم کا جو ماڈل ہے وہ نہیں تھا؟ ان کے سامنے سب تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اتباع انہوں نے کیسے کی کہ ہر معاملے میں اتباع کی۔ آپ دیکھیں نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کے جو بادشاہ ہے یہ تو سب جو ہے وہ آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس طرح رہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے یہی زیب دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کہنے والے عمر فاروق ہیں،
لیکن جب ان کا دور حکومت آتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل پہ وہ حکومت کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرز کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز کو اپناتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ عمل ہے جسے آج ہم نے فالو کرنا. سبحان اللہ جی، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بس ناظرین جاتے جاتے ایک جملہ سے فرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مقام و مرتبہ خدا کا واسطہ یہ تھرمومیٹرز لگانا چھوڑ دیجئے. آپ ان کا انالیسس کرنے کی بجائے سیلف انالیسس کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہمیں اپنی عبادتوں کا نہیں پتہ کون سا سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. چلیں ان بارگاہوں پہ کلام کرنے کے لیے جو بارگاہیں اس کائنات کی سب سے عظیم ترین میرے سرکار کے پیاروں کی بارگاہیں. کتاب الشفا آنکھ کے درد کا روحانی علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جب جسم بنا ہی موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مون ضرور پڑھیے گا. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. ملک معروف شناخہ جناب محمد زبیر اسحاق صاحب آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت، حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت، حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت، حاصل ہوئی تھی ان کو نبی کی رضا بہت. ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت، ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت. مومن تھے با کمال فدائے رسول تھے، مومن تھے با کمال فدائے رسول تھے. رفعت پہ لے گیا انہیں بخت رسا بہت، رفعت پہ لے گیا انہیں بخت رسا بہت. سرکار کے قدوم میں جاں اپنی پیش کی، سرکار کے قدوم میں جاں اپنی پیش کی. آقا نے سعد کے لیے کی تھی دعا بہت، آقا نے سعد کے لیے کی تھی دعا بہت. ہے سعد بن ربیع پہ لطف خدا بہت، ساجد بچشم نم جو کہیں میں نے منقبت، ساجد بچشم نم جو کہیں میں نے منقبت. میرے خدا نے مجھ پہ کرم یہ کیا بہت، میرے خدا نے مجھ پہ کرم یہ کیا بہت. حاصل ہوئی تھی ان کو
نبی کی رضا بہت ہے، سعد بن ربیعی پہ لطف خدا بہت